بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے. جی میں ہوں روپا شرما حسن, ان کانورسیشن ود ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب. یہ میرا خوش نصیبی کہوں یا my privilege that I'm sharing this platform with you, sir. You need no introduction. خالد صاحب بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں, ٹیچر ہیں, اور میرا نصیب یہ ہے کہ شاید ہم سیم گرو شیئر کرتے ہیں. اور میری ان سے ملاقات ہوئی جاوید احمد غامدی صاحب کے نیٹ ورک سے, اینڈ ہم دبئی میں ہیں اس وقت, اور I feel as if I'm really blessed to have this conversation with you, and it's ultimately my pleasure to hold this discussion. Sir, ہم کچھ سوال ہیں جو میری جرنی میں تو رہے ہیں شامل, اور عموماً میری بات چیت ہوتی ہے. ایک میں نے یوتھ کلب ہے, یہاں پہ بچوں سے بات چیت ہوتی ہے, ہم ڈسکشنز کرتے ہیں. تو بیسڈ آن انٹریکشن اینڈ مائی پاتھ دیٹ آئی ہیو فالوڈ, تو اس سے نکل کے کچھ سوالات مجھے لگا کہ پہلی ہماری ڈسکشن میں آئی وانٹ ٹو ہیئر فرام یور وزڈم, نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ, کی کچھ کانسیپٹ ہیں جو شاید بہت سارے لوگ سن کے ان سے شاید مطمئن ہوں آپ کے جوابوں سے. تو سر میں شروعات کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور میں شروع کرنا چاہوں گی ایشور کے نام سے جو بہت ہی دیاوان اور کرپالو ہے. سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ, بھگوان, خدا, گاڈ کون ہے؟ کیسے سمجھا جائے؟ روپا, ایک تو اٹس این ایبسولوٹ پلیزر فار می ایز ویل کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں. دیکھیے, میں امیجن نہیں کر سکتا کہ کوئی بچہ بھی اس دنیا میں جب بڑا ہوتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی عمر کو پہنچتا ہے, اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے کس نے بنایا ہے, مجھے بنانے والا کون ہے, وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. ہمارا بنانے والا, ہمیں اس دنیا میں بھیجنے والا, ہماری ضرورتوں کو پورے کرنے والا وہ ہے کہ جس کو ہم اللہ کہتے ہیں, خدا کہتے ہیں, گاڈ کہتے ہیں, ایشور کہتے ہیں, بھگوان کہتے ہیں. یہ نام تو ملے ہیں اس ذات کو ان مختلف معاشروں, مذاہب سے کہ جنہوں نے اپنے اپنے طور پر اپنی تاریخی پس منظر کے ساتھ اس کو یہ نام دیے ہیں. مگر ایک بات بالکل طے ہے کہ ہم سب انسان, سارے کے سارے انسان, اور یہ دنیا, یہ کائنات جس ہستی نے بنائی ہے اسی کے یہ مختلف نام ہیں. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ تم اس کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تم اس کو جس نام سے بھی پکارو اس کے سارے ہی اچھے نام ہیں. اور ٹو ایڈ ٹو دس, آئی تھنک ہر خوبصورت نام وہ اللہ کو بلونگ کرتا ہے. دس از ہاؤ. سر, میں اس موقع پہ, میں ایک برہمن پریوار سے تعلق رکھتی ہوں, میں نے آپ کو بتایا, ایک پریسٹ فیملی سے. میرے پتا جی, ان کے دیہانت سے پہلے انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب, ان کو لکھنے کا شوق تھا, اور انہوں نے بھگوان کی پریبھاشا, ڈیفینیشن دیتے ہوئے کچھ 4 لائنیں میں پڑھنا چاہوں گی, اور میں چاہوں گی کہ آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں. وہ لکھتے ہیں ایشور کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, میں نراکار, نرلوپ, نیائے کاری ہوں. میں ہلکا, چوڑا, لمبا, گول, نہ بھاری ہوں. میں نہ بوڑھا, بالک, نر, اور نہ میں ناری ہوں. نہ میں جیو اور نہ ہی میں دہ دھاری ہوں. کرموں کے انوسار دنڈ سب کو بھگتاتا ہوں. سمدرشی میرا نام, جگت کا داتا ہوں. یہ بہت شدھ ہندی ہو چکی ہوگی آپ کے لیے شاید, میں اس کو چھوٹے میں بہت ترجمے کے ساتھ بتا دوں کہ میں نراکار ہوں, میرا کوئی آکار نہیں ہے, اور نہ ہی مجھے کوئی دیکھ سکتا ہے, لیکن میں نیائے کرنے والا ہوں, میں جسٹس کرنے والا ہوں. آئی ایم دا الٹیمیٹ جج. نہ میں ہلکا پھلکا کوئی کسی شیپ فارم میں نہیں ہوں, نہ میں آدمی ہوں, نہ عورت ہوں, نہ میں جنما ہوں, نہ ہی میری کوئی باڈی ہے, نہ ہی میری کوئی فارم ہے. سب کے کاموں کے انوسار, امالوں کے انوسار میں سب کو ان کا حشر تک پہنچاتا ہوں, اور سب کو ایک نظر سے دیکھنے والا ہوں,
اور میں اس جگت کا داتا ہوں, کریٹر ہوں. واہ, یعنی میرا خیال ہے کہ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا جا سکتا. یہی تصور ہے کہ جو اللہ کا تصور ہمیں قرآن مجید میں دیا گیا ہے. ظاہر ہے کچھ تفصیلات کچھ اگر ہوں گی جو اس میں مزید ایڈ کی جا سکیں, لیکن بنیادی طور پر بالکل یہی تصور ہے. اور یہ کتنی خوشگوار بات ہے کہ ہم مختلف مذاہب کے مختلف پس منظر رکھنے والے لوگ اسی ایک ہستی کو مانتے ہیں, پہچانتے ہیں, اس کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں اور اس سے انسپریشن ڈرا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں زندگی گزارنے کا ڈائریکشن بھی ملے, جذبہ اور موٹیویشن بھی ملے. بالکل. So, sir, thank you very much. I think we are on the same boat coming from different backgrounds completely. And we are talking about the common areas where we can draw, this uniformity کہ کچھ بھی الگ نہیں ہے, سب ایک ہے اور ہم ڈفرینٹ گلاسز سے دیکھ سکتے ہیں. لیٹس سی, اس سے نکلتا ہوا دوسرا سوال ہے سر کہ اب بھگوان اللہ کریٹر ہے تو اس کیا ریزن رہا ہوگا جو انہوں نے ہمیں بنایا؟ واٹ از دا ریزن؟ واٹ ڈو یو تھنک ہی ہیز کریٹڈ اس فار؟ دیکھیے, ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ اس دنیا میں ہم آتے ہیں, پلتے بڑھتے ہیں, چیزیں سیکھتے ہیں, کچھ چیزیں اچیو کرتے ہیں. بعض لوگ اپنی زندگی کے کیریئرز کے اچیومنٹس کے کلائمیکس تک پہنچتے ہیں, مگر بالآخر سب کے سب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. جی. اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو ایٹرنٹی کی زندگی لے کے اس دنیا میں آیا ہو. انسان کو موت سے دو چار ہونا ہوتا ہے. تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ یہ زندگی خود ایک مقصد نہیں ہو سکتی. یہ زندگی تو اصل میں کسی مقصد کو حاصل کرنے کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا قرآن مجید میں کہ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ان بندوں کو جن کو اس نے اس دنیا کی زندگی میں بھیج کر بہت سا سکھ, بہت سا چین, بہت سی خوشیاں دیں اور کچھ دکھ اور تکالیف سے بھی گزارا, وہ اس دنیا کی زندگی کے امتحان میں کامیابی سے گزر کے اس زندگی کو پائیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی, جس میں خوشیاں ہیں, راحتیں ہیں, آرام ہے اور unbelievable, unimaginable بیوٹی ہے. تو اللہ نے ہم انسانوں کو بنایا اس لیے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کے امتحان سے کامیابی کے ساتھ گزر کے اللہ نے جو اپنی مہربانی سے ایک اگلی زندگی بنائی ہے, جس کو بہت سے لوگ اسی دنیا میں تلاش کرتے ہیں, حالانکہ وہ یہ دنیا اس کے لیے ہے ہی نہیں. تو ہمیں یہاں امتحان کے نتیجے میں کامیابی ملے اور وہاں ہم اس کامیابی کے نتیجے کو پائیں, اس کو انجوائے کر لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. سر بہت خوب. تو پھر اس جرنی میں سر تیسرا سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں ایک لمیٹڈ ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے. ایوریج لائف اسپین ایز پر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن از فار دا ڈیولپڈ کنٹریز ریچنگ اپ ٹو 80-84. ڈیولپنگ نیشنز کا پہنچ رہا ہے 70 to 74 ایئرز. جہاں تک مجھے پتا دلی کا 60-62 تک پہنچا ہوا ہے. میری اپنی فیملی کا لائف اسپین بہت چھوٹا رہا ہے. تو سر اتنی چھوٹی سی لائف میں ٹیسٹ بھی دینے ہیں, دنیا میں بھی رہنا ہے, کھانا کمانا بھی ہے. ان دا مڈل آف آل دس جگل انسان کو کیسے پتا چلے کہ اس کا اپنا پرپس کیا ہے اور وہ ہاؤ دس پرپس کین بی سروڈ بائی ہیونگ دس بیلنس؟ کیسے پتا چلے زندگی کا پرپس کیا ہے؟ اس دنیا میں اللہ نے جیسے اس کو ڈیزائن کیا ہے, بہت سے پزلز رکھے ہیں, بہت سے کوسچنز رکھے ہیں جو ہر سوچنے سمجھنے والا انسان ان کو کنفرنٹ کرتا ہے, ان سے دو چار ہوتا ہے. ہمیں کس نے بنایا, ہمیں اس نے کیوں بنایا, یہ دنیا میں اونچ نیچ کیوں ہے, یہ اچھائی اور برائی کا احساس ہم کو کیوں دیا گیا ہے, موت کیوں آتی ہے, موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. سو یہ جو چھوٹی سی زندگی ہے جس کے چھوٹے ہونے کا احساس آپ نے مجھے دلایا, مجھے احساس ہوا کہ میں تو بونس پہ جی رہا ہوں.
اس میں انسان کو قدم قدم پر یہ سوالات فیس کرنے پڑتے ہیں، اور جب وہ فیس کرتا ہے تو پھر نیچرل اس کی طرف سے رد عمل ریئیکشن یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کے جوابات تلاش کریں. وہ جوابات اگر انسان دیانتداری سے تلاش کرتا ہے اور اپنی زندگی کو ان سوالات کی وجہ سے جو اس کے سامنے ڈائریکشن آتا ہے اس کے مطابق وہ گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، لیکن پھر اپنے آپ کو اٹھاتا ہے، ٹھیک کرتا ہے، تو اللہ نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ وہ کامیاب ہوگا. سو یہ اسٹرگل اس لیے ہے، یہاں پریشانیاں، خوشیاں، دھکے، آرام، یہ سب اس لیے ہے کہ انسان سوچے، اپنی زندگی کے اپنے اصل مقصد کو جانے. وہ مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مالک کو پہچانیں، اس کو سرو کریں. اس کو سرو کرنے کے دو مطلب، ایک یہ کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، ہم اس کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں، اور دوسرا ہم اس کے بندوں کو سرو کریں، ہم اس کے بندوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں. ہم جو ذمہ داریاں دوسروں کی ہم پر لاگو ہوتی ہیں ہم ان ذمہ داریوں کو نبھائیں. تو آپ یوں سمجھیے کہ دیکھا جائے تو بڑا سادہ سا مقصد ہے کہ ہم اچھے انسان بن کر رہے ہیں. اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ اچھا انسان وہ ہوتا ہے کہ جو ان لوگوں، ان ہستیوں کا شکر گزار ہوتا ہے جس نے اس پر احسان کیا. سب سے بڑا احسان تو ہمارا ہم پر ہمارے خالق، ہمارے مالک کا ہے، تو ہم اس کا شکر ادا کریں، اور جو بات دیانتداری سے سمجھ میں آتی ہے کہ اسے کیسے سرو کریں، اس کی کیسے عبادت کریں، ہم اس کو اختیار کریں. اور دوسرا ہمارے والدین، پیرنٹس، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، اور جو لوگ جن سے کہ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ہم ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں، سچائی کو اختیار کریں، نیکی کو اختیار کریں، برائی سے دور رہیں. بس یہ اسٹرگل میں لگے رہیں، اور اس میں کبھی ضد نہ کریں، کبھی برائی کو اختیار کر کے اس کو جسٹیفائی نہ کریں. غلطی ہو جائے غلطی مان لیں. تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارا رب، ہم سب انسانوں کا رب بڑا مہربان ہے. وہ ہماری اس پرفارمنس کو دیکھ رہا ہے. اگر ہم نیک نیتی سے یہ زندگی گزارتے ہیں تو اس کا وعدہ ہے، اور روپا کتنا زبردست وعدہ ہے کہ اس موت کے بعد جو اگلی زندگی آنے والی ہے اس میں وہ ہمیں کامیابی سے دوچار کرے گا، اور ایسی زندگی دے گا کہ جو خوشیوں سے بھری بھی ہوگی، اور جہاں موت نہیں آئے گی، وہ کبھی ختم نہیں. انشاءاللہ، آمین. سر، اس سے ٹو کنٹینیو اینڈ ٹو ایڈ ٹو واٹ یو ہیو سیڈ، کیونکہ میں کمپیریٹیو ریلیجس اسٹڈی میں انوالو رہی ہوں سنس 2001. گیتا میں جو ایک پرپس بہت کلیئر کٹ شارٹ کر کے میں نے پڑھا، اور جو میں نے کو کمپیئر کیا قرآن کے ساتھ، تو سملرٹی جو دونوں کتابوں میں پائی گئی کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے نفس پہ قابو کرنے کے لیے. اس نے ہمیں ایک ہنر دیا ہے، اس ہنر کو پہچانے، اور اس ہنر سے ہم کیسے سوسائٹی کی مدد کر سکتے ہیں. صرف اتنی سی کہانی ہے پرپس کی، جو گیتا کے اکارڈنگ کام، کرودھ، لوبھ، موہ، مایا اور ایگو، اپنی انا، اس سب پہ قابو کرنا، مطلب گریڈ، لسٹ، اینگر، آل دیز ہائٹنڈ نیگیٹو ایموشنز، اس پہ قابو کرنا. اور ہمارے پاس جو بھی ورچوز اوپر والے نے دیے ہیں، کوئی کلاکار ہے، کوئی آرٹسٹ ہے، کوئی پینٹر ہے، کوئی کسی کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے، اس ٹیلنٹ سے واٹ گڈ وی کین سرو ان دا سوسائٹی. اگر ٹیلنٹ بیسڈ پروفیشنز میں سب چلے جائیں، اور ہاؤ وی کین ایڈ ویلیو ٹو دا سوسائٹی از دی الٹیمیٹ پرپس. اینڈ ایز اے لائف کوچ ایز ویل، وین وی ہیلپ پیپل ٹو فائنڈ آؤٹ دیئر لائف پرپس، ہم ان کو یہی بتاتے ہیں کہ پتا کریں کہ وہ ان کی خوبی کیا ہے، ٹیلنٹ کیا ہے، کس چیز میں وہ ماہر ہیں، اور اس اپنے ٹیلنٹ سے وہ کیسے اپنے آس پاس ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے تحت سمجھاتے ہیں. اور گیتا، قرآن، بائبل، جتنے بھی دنیا کے بڑے مذہب ہیں، ابھی سب سے زیادہ پاپولیشن کرسچنس کی ہے، پھر مسلمس کی ہے، پھر ہندوز کی ہے، اور ہر ریلیجن میں کانسیپٹ ہے ہیون اینڈ ہیل. آئی تھنک جب تھیوری آف پروبیبلٹی چلے گی
اور جو زیادہ لوگوں کے ریزلٹس نکل کے آئیں گے بیسڈ آن دیٹ سائنٹیفک تھیوری آف پروبیبلٹی, تو سورگ اور نرک اور ہیون اینڈ ہیل تو ہے. اور رائٹلی یو سیڈ کہ ہمارا الٹیمیٹ پرپس ہونا چاہیے اس لمیٹڈ لائف کو اچھے سے سکون سے جی کے اس انلمیٹڈ ڈائمینشن پہ کیسے جایا جائے. بہت بہت شکریہ یہاں تک ہماری جرنی کو پہنچانے کے لیے. اس سے ریلیٹڈ ایک کھٹا میٹھا سوال سر آپ کے سامنے ہے, اور پلیز آپ اس کا جواب دیں کہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی کہ ٹھیک ہے, دیر از ون گاڈ, دیر از نو فارم ٹو اٹ, وی آر ہیئر فار اے ریزن اینڈ فار اے پرپز. ہم یہاں امتحان کے لیے ہیں, اور اس زندگی کو جینے کے بعد ہم سدا سدا کی زندگی میں جانے کے لیے یہاں اسٹرگل کر رہے ہیں. پھر ریلیجن کہاں سے, کیوں اتنی ویریشن ان دا نیم آف آرگنائزڈ ریلیجن؟ سب سے زیادہ دل دکھانے والی چیزیں مذہب کے نام پہ ہوئی ہیں. تو کیا ریلیجن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے؟ اور اگر ہے تو اللہ بھگوان کے نام پر اتنی ویریشنز اور اتنے واسٹ کانٹراڈکٹری کانٹراسٹ آ چکے ہیں, آ گئے ہیں, تو ان سے کیسے ابھرا جا سکتا ہے, ان اختلافیوں سے, اتنی ساری نیگیٹو انرجیز جو ان دا نیم آف ریلیجن آپریٹ کر رہی ہیں دنیا کو؟ جی دیکھیے روپا, آپ نے ابھی جو گیتا کے حوالے سے کچھ کوٹ کیا ہے, جی, تو میں وہیں سے بات شروع کرتا ہوں. آپ نے بہت اچھی باتیں کی, اور وہ باتیں میری باتوں سے اس طرح جڑتی ہیں کہ میں نے جو زندگی کا مقصد بتایا, آپ نے گیتا کے حوالے سے اس مقصد میں جو انسان کی شخصیت کے اندر ایک سٹرگل ہے, خیر اور شر, اچھائی اور برائی, اس کو نمایاں کر کے بیان کیا, جو وچ از اے ریالٹی. اب آپ کا سوال کہ آخر ریلیجن کی ضرورت کیا ہے. دیکھیے, فرض کیجئے ریلیجن نہ ہوتا تو پھر معلوم ہے کیا ہوتا, پھر انسان اپنی طرف سے اندازے کرتے اور یہ کہتے کہ شاید خدا ایسا ہے, شاید زندگی اس لیے ہے, شاید ہمیں اس طرح کے کام کرنے کو کہا گیا ہے. انسان کبھی بھی اطمینان, اعتماد اور یقین کی کیفیت میں نہیں آ سکتا تھا. یہ تو ایک پہلو ہے. گیس ورک پہ دوسرا پہلو گیس ورک پہ رہتا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ لیٹس لک ایٹ اٹ فرام دا پوائنٹ آف ویو آف گاڈ. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ, خدا, ایشور, وہ اپنے بندوں کو بنا کر دنیا میں امتحان کے لیے بھیج رہا ہے, لیکن اس نے ان کی گائیڈنس کے لیے کوئی میسج نہیں بھیجا, تو اس نے میسجز بھیجے فرام ٹائم ٹو ٹائم. اب آپ کا یہ فرمانا کہ ریلیجن کے نام پر بہت ایول ہوا ہے, آئی ایگری. سب سے زیادہ ہوا ہے, آئی ایم ناٹ ٹو شیور. میرا خیال ہے کہ اور بھی بہت سی ایول کی وجوہات نہیں, لیکن لیٹس ایڈمٹ کہ مذہب کے نام پہ بھی بہت لڑائی, دشمنی, نفرت, حسد, اور ظاہر ہے کہ بہت زیادہ انسانی جان کا نقصان ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, وہ جو آپ نے بات بیان کی نا کہ انسان کے اندر اس کے نفس میں شر ہے. کیوں ہے شر؟ اس لیے ہے کہ ہم جس امتحان سے گزارے جا رہے ہیں اس میں ہم سے یہ چاہا گیا ہے کہ ہم شر کو, ایول جانتے ہوئے اس کو دبائیں, اس کو کنٹرول کریں, اس کے چیلنج کو فیس کریں. تو ایک ایول انسان کے اندر یہ ہے کہ انسان تعصب میں, غرور, تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. انسان اپنے اس تکبر کے نتیجے میں, ایروگنس کے نتیجے میں یہ خیال کرتا ہے کہ میں دوسروں سے بڑا ہوں, جی, میرا خاندان دوسروں کے خاندانوں سے بہتر ہے, میرا قبیلہ دوسروں سے سپیریئر ہے, میری قوم دوسروں کی قوم سے سپیریئر ہے, میرا مذہب دوسروں کے مذاہب سے سپیریئر. یہ انسان کے اندر ایول ہے, شیطنت, شیطان ہے, جو انسان کو اس طرح کے دھوکے میں مبتلا کرنے والے
خیالات کی طرف لے جاتا ہے. تو انسان کے اندر جو خیر ہے, اچھائی, وہ کس طرف لے جاتی ہے؟ وہ اس طرف لے جاتی ہے کہ انسان کو انسان کے اندر کی انسانیت, خیر, سچائی اس بات پر ابھارتی ہے کہ دیکھو نہیں نہیں, میں سارے انسان برابر ہیں, مسلمان ہوں, ہندو ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, کوئی بھی ہوں, یہ سب برابر ہیں, سب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. میں مسلمان ہوں اس لیے کہ میں مسلمان پیدا ہوا, کوئی ہندو ہے اس لیے کہ وہ ہندو پیدا ہوا, اینڈ لائک وائز دوسرے مذاہب کے لوگ. اب سچائی تو ایک ہی ہوگی نا, مجھے سچائی کو تلاش کرنا ہے. اگر میں بے وقوف آدمی ہوں اور میں اپنے آپ کو بے وقوف بن کر رہنا چاہتا ہوں دنیا میں, اور اپنے غرور, تکبر, تعصب میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں, تو میں یہ کہوں گا کہ خالد ظہیر, تم جس خاندان میں پیدا ہوئے واقعی وہی سب سے صحیح خاندان تھا, اور تم جس مذہب میں پیدا ہوئے وہی سب سے صحیح مذہب ہے. تو اب میں نے اپنے اس رویے سے یہ ثابت کیا کہ میں سچائی کو جاننا ہی نہیں چاہتا. اگر میں سچائی کو جاننا چاہتا ہوں تو میں اپنے مذہب کو کوسچن کروں گا, اس کو کریٹیکلی ایگزامن کروں گا. وائی؟ بیکاز آئی وانٹ ٹو نو دا ٹروتھ. مذہب کس کو کہتے ہیں؟ خدا کے پیغام کو کہتے ہیں. اللہ نے جس طرح سے زندگی کا مقصد بتایا ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے, اور جو الٹیمیٹ گول دیا ہے ہمیں, وہ اللہ کی طرف سے, خدا کی طرف سے, ایشور کی طرف سے آیا ہے. تو اب وہ ہے کیا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس نے مسلمانوں کو کچھ کہا, ہندوؤں کو کچھ کہا, عیسائیوں کو کچھ کہا. اس سبھی کو اس نے ایک بات کہی تھی, وہ شروع سے چلی آ رہی ہے. یہ اور باتیں ہم جانتے ہیں کہ جب کسی ایک بات کو ماننے والوں کے سامنے کوئی ذرا ڈفرنٹ نئی بات آتی ہے تو وہ اجنبی محسوس کرتے ہیں, وہ اس سے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو یہ امتحان ہے. اس امتحان میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انسان سچائی کو جاننے والے بنے, آپس میں گفتگو کریں, غور کریں, سوچیں اور ایک دوسرے سے سیکھیں. سو اس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جانچ رہے ہیں, ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہم میں سے کون ہے کہ جو سچائی کا جاننے والا ہے, اور کون ہے کہ جو اپنی پیدائشی, مذہبی, خاندانی, قبیلوں کی, قوموں کی تعصبات میں مبتلا ہے اور اس سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ امتحان اور کیسے لیا جاتا؟ اگر سب کو ایک طرح کے بنا کے بھیج دیا جاتا تو پھر تو ہم لیفٹ رائٹ جیسے فوج میں لوگ کرتے نا, ہم کر رہے ہوتے. لیکن اس نے ہمیں ڈفرنٹ بنایا. اس کی یہ ڈائیورسٹی اصل میں ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے. ہمیں اس ڈائیورسٹی کو واقعی سیلیبریٹ کرنا چاہیے, اور ہمیں ایک دوسرے کی باتوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, نظریات کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اختلاف کے باوجود. وائی؟ بیکاز ہم بھی تو جو مانتے ہیں وہ اپنے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے مانتے ہیں نا. تو ہمیں اس بات کو ریکگنائز کر کے ایک میننگ فل ڈائلاگ اور کمیونیکیشن کے پروسیس میں مبتلا ہونا چاہیے. جو ایسا کرے گا وہ کامیاب ہے, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے مسلمان ہو, چاہے کرسچن ہو. اور جو اپنے تعصبات, اپنے گروہی نظریات میں آنکھیں بند کر کے اس کو ماننے والا ہو اور سچائی کو جاننے کے لیے وہ کوئی کوشش نہ کرے, وہ ناکام ہو گیا. صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ. اور while you were talking میں ابھی ایک بارے میں ریفلیکشن میرے سامنے پیش آیا. میں نے ایک کوئز بنائی تھی, ریپڈ فائر ود دا سول, جو میرا اپنا پرسنل ایک جو جدوجہد تھی میری, جب میں سمجھنے کی کوشش کے پروسیس میں تھی اور ابھی بھی ہوں. اس میں کچھ سوال تھے, جس سوال میں چند یہ بھی تھے کہ ہم اس دنیا میں کب تک جئیں گے, ہماری ڈیٹ آف ایکسپائری کیا ہے. بہت جلدی جواب دینے ہیں لوگوں کو, کہ کسی کو نہیں پتا کون سی ڈیٹ ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ آنے والی ہے. تو آن این ایوریج ہم اس دنیا میں لیٹ سے 70-80 ایئرس تک جینے والے ہیں. اس میں شروع کے جو مڈل کلاس, ہائر مڈل کلاس, ایک رچ کلاس, آل کلاس, ہر ماں باپ, ہر خاندان, ہر پریوار چاہتا ہے کہ بچوں کو اچھی تعلیم ملے.
اب اچھی تعلیم کے معیار کیا ہے؟ انگلش ایجوکیشن سسٹم، جہاں نرسری سے لے کے 12th پھر بیچلرز پھر ماسٹرز اینڈ دین پی ایچ ڈی، ایک لائف کا آئی تھنک 25-30% اسپین ہم وہ سبجیکٹس پڑھتے ہیں جن میں نہ ہمارا انٹرسٹ ہے، نہ جس کے کچھ وعدے ہیں، نہ جس کے کچھ پرومسز ہیں، اور وہ ایسے اسکالرز نے لکھے ہیں جن کی اپنی پرسنالٹیز، کچھ رول ماڈل یا کیریکٹرز کچھ بھی نہیں ہو سکتے، not in comparison with the prophets and avatars and messengers. اسپینش، انگلش، ہندی، اردو، فارسی، ڈفرنٹ لینگویجز بچہ سیکھ رہا ہے. میری خود کی بچی اسپینش سیکھ رہی ہے، اس کو ایکسٹرا کلاسز ڈالی گئی ہیں. تو 20-25 سال اکنامکس، بزنس، میتھ، سائنس، کیمسٹری، فزکس، کیوں اچھے اسکورز لانے؟ کیوں؟ جاب ملے گی تو پھر جاب مل جائے گی تو کیا ایک اچھا اسٹینڈرڈ آف لیونگ مینٹین ہو سکتا ہے، ایک اچھا گھر مل سکتا ہے، گاڑی مل جائے گی، انٹرنیشنل ٹریول کرنے کو مل جائے گا، گھر بنگلو انڈیا میں ہو گیا، امریکہ میں ہو گیا، دبئی میں ہو گیا. اینڈ دین واٹ؟ ریٹائرمنٹ ایج از 60. تو سوچے 30-40% ورک لائف کے لیے ہم آلموسٹ 20-30% لائف پڑھ رہے ہیں وہ سبجیکٹس، آتھرس جو گارنٹی بھی نہیں دے رہے کہ وہ جابس ملیں گی یا وہ کریئر ملے گا. ویئر ایز کچھ چند ریلیجیس بکس ہیں، ان کو پڑھنے کا نہ کسی کے پاس انٹینشن ہے، نہ ان کو جاننے کے لیے انٹرسٹ ہے، نہ اٹینشن، انٹینشن، موٹیویشن، کچھ بھی نہیں ہے. اور کانٹریری کیا ہے؟ میجورٹی آف دا ورلڈ پاپولیشن از کلیمنگ دے آر ریلیجیس، لیکن ریلیجن کو جاننے کے لیے 100 to say 5-6 اور کچھ کتابوں کو پڑھنے کا ٹائم، کمٹمنٹ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. لیکن یہ لڑنے کے لیے تیار ہے کہ میرا مذہب صحیح ہے، اس کا مذہب صحیح نہیں ہے. کسی کے پاس فرصت نہیں ہے کہ وہ جاننے کی کوشش کرے کہ اچھا میری کتاب میں یہ لکھا ہے، لیٹس سی واٹ ادر بک ہیز ٹو سے. وہاں پہ ریلیجن کا نام لے کے ایک اسکیپزم آ جاتا ہے اور لوگ پھر وڈرا کر جاتے ہیں. آپ پیچھے میرا بک شیلف دیکھیں گے سر، وہاں گیتا، قرآن اور بائبل اور بہت ساری کتابیں ہیں جس نے ہیلپ کری ہے فائنڈ آؤٹ کرنے میں کہ سب ایک ہی مالا کے موتی ہیں. کہیں کوئی ویریشن چھوٹی بڑی آ گئی ہے which is okay, بٹ اس سے پہلے we must try and understand, and جس چیز سے مطمئن ہو جائے انسان کا دل اس کو فالو کر لے. سب کو حق ہونا چاہیے، اختلاف اگر ہے، نہیں ایکسپٹینس آ رہی ہے، ہونا چاہیے، لیکن آئی تھنک ایک ایز اے ہیومن ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ شاید عیسائی کے گاڈ نے کچھ صحیح لکھ دیا ہوگا بائبل میں، شاید ہو سکتا ہے کہ لیٹ سی بدھزم میں کیا لکھا ہوا ہے. مطلب نوئنگ کہ ایک ہی ہے گاڈ، ہم سب ایک ہی میں یقین کر رہے ہیں. مان لے کہ اس ایک نے ڈفرنٹ لینگویج میں کتابیں لکھ دی ہیں لیکن انٹینشن نہیں ہے پڑھنے کے لیے، اللہ کی، ایشور کی باتوں کو جاننے کے لیے نیت میں کمی ہے. آئی تھنک مجھے یہ لگتا ہے میری جرنی میں جو جی سر آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی دیکھیں، آپ جو بات فرما رہی ہیں وہ بالکل صحیح ہے، اور یہ بھی اصل میں اسی امتحان کا ایک پہلو ہے کہ جب انسان یہ دیکھ رہا ہے اپنی نگاہوں سے دائیں بائیں لوگوں کی زندگیوں کو دیکھتا ہے کہ زندگی تو بہت چھوٹی ہے، یعنی ہم ایک سٹرگل کر رہے ہیں اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب کو اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. آپ یقین جانیں، میں تو جب کبھی بھی کسی فیمس پرسنالٹی کے بارے میں پاسٹ کی جانتا ہوں تو میں گوگل سرچ میں جا کے یہ دیکھتا ہوں کہ وہ پیدا کب ہوئے اور فوت کب ہوئے. تو مجھے اکثر یہ شوق ملتا ہے کہ بھائی وہ فوت ایسی عمر میں ہوئے کہ جس عمر سے تم آگے گزر چکے ہو. سو معلوم یہ ہوا کہ زندگی تو بہت تھوڑی ہے. تو کیا اس زندگی کے لیے ہم اپنی ساری ایفرٹس لگا دیں، ساری انرجیز لگا دیں؟ یہ تو نہایت بے وقوفی کی بات ہے. اس لیے انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ جانے کہ اس زندگی کا مقصد کیا ہے، بنانے والے نے اس کو کیوں بنایا ہے. اینڈ آئی ایگری ود یو، جو جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ سب سے پہلے اسی کو ایکسپلور کرے اور کریٹیکلی ایگزامن کرے اور دیکھے کہ اگر اس کو اس کے سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے، نہیں ملتے تو کہیں اور تلاش کرے، مل بھی جاتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ شیئر کرے، دوسروں کی بات بھی دھیان سے سنے. اس لیے کہ
میری پیدائش صحیح جگہ ہو گئی اور آپ کی پیدائش غلط جگہ ہو گئی, یہ ماننا تو ایک بڑی بے وقوفی کی بات ہے. اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس رب نے, جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ فیئر ہے. بھائی اگر وہ فیئر نہیں ہے تو اس کو مانا کیسے جا سکتا ہے؟ وہ خود اپنی کتابوں میں کہتا ہے کہ وہ جسٹ ہے, وہ انصاف کرنے والا ہے. سو آئی تھنک یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ دنیا کی زندگی کے امتحان میں ایک بہت امپورٹنٹ انڈیکیٹر یہ ہے, اللہ کی طرف سے ہیلپ کرنے والی چیز یہ ہے کہ ہم سب کو اس بات کا احساس لٹرلی روزانہ ہوتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور یہ زندگی بہت تھوڑی ہے. تو بھائی جب یہ سوال روزانہ پیدا ہوتا ہے, کہیں اخبار پڑھ کے, کہیں ٹی وی دیکھ کے, کہیں جیسا کہ میں نے گزارش کی انٹرنیٹ پہ گوگل سرچ کر کے, تو پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر اسی زندگی کے پیچھے پڑ جائیں کہ جس نے تھوڑی دیر بعد ختم ہو جانا ہے. میرا خیال ہے کہ ہر انسان کے لیے یہ امپیریٹو ہے, نو میٹر ہو دا پرسن از, کہ وہ اپنی اس تلاش کو جاری رکھے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے, اس کو کس نے بنایا ہے, کیوں بنایا ہے, اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کی یہ زندگی آگے کے لیے کامیابی کی ضمانت. بالکل, شکریہ بہت بہت. آئی تھنک ہم اپنے ٹائم لمٹ کو پہنچ رہے ہیں. اس ڈسکشن کو اور اس بات چیت کو ہم آپ کس طریقے سے ختم کرنا چاہیں گے؟ آپ پلیز مجھے بتائیں کہ ہم کہاں, کس چھوڑ پہ چھوڑیں اس بات چیت کو. میرا خیال ہے کہ ہم نے ایک اختصار کے ساتھ بریفلی یہ ڈسکس کیا کہ ہمارا بنانے والا وہ کون ہے, وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اس دنیا میں ڈائیورسٹی ہے, مختلف ریلیجنز ہیں, سارے ہی ریلیجنز کچھ باتیں وہ کرتے ہیں کہ جو باتیں کامن ہیں, یونیورسل ہیں. زندگی بہت تھوڑی ہے اور ہر انسان جانتا ہے کہ اس کو مرنا ہے, اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد جانے, اس کے بنانے والے کو پہچانے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جان لگا دے, تگ و دو کرے. اور ہم نے یہ جانا کہ زندگی کے بعد ایک اور زندگی, یعنی موت کے بعد انسان کا خاتمہ نہیں ہو جائے گا, لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد ابھی بہت سی سوالات رہتے ہیں. یہ فرق کیوں ہے, اس فرق کو کیا مٹایا جا سکتا ہے کہ جو مذاہب میں ہے, ایک مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص سے کیسے انٹریکٹ کرے. یہ جو آپ نے مذہب کے نام پر ایول ہوا ہے, ہو رہا ہے, اس کو کیسے ختم کیا جائے, اس کو کیسے انٹلیکچولی سمجھا جائے. تو ابھی بہت سی باتیں رہتی ہیں, مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ جہاں میں اس بات کو چھوڑنا چاہتی ہوں اس پورے گلدستے کے ساتھ جو آپ نے ابھی سوار کے پیش کیا, وہ یہ کہ ہر انسان کو جو کہتا ہے کہ اسے ایشور میں, اللہ میں یقین ہے, وہ ہر انسان جو جانتا ہے اور مانتا ہے کہ اس دنیا کے بعد جنت, دوزخ, ہیون, ہیل, سورگ, نرک ہے, تو پلیز واٹ سر سیڈ کہ اپنے ریلیجیس ٹیکسٹ میں جا کے گوتا مارنے کی ضروری ہے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے ٹو فائنڈ آؤٹ دا جی پی ایس ٹو گاڈ, جی پی ایس ٹو گاڈ وے. اور وہ موتی پروئیں, وہ برجز باندھیں علم کے, جو ڈائریکٹ ہمیں وداؤٹ اینی فردر ٹربولینس سیدھے پہنچا پائے. مجھے ایک موتی ملا تھا اس کتاب سے جو کہ ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے نے پریزنٹ کری تھی. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بھی پلیٹ فارم سے اس کو بہت انڈورس کیا جاتا ہے. یہ میرا برج رہا فرام ان مائی ایجوکیشنل جرنی, جس میں یہ اسٹیبلش کر لیا گیا ہے کہ پروفٹ محمد ہی ویدک اوتار ہے کلکی کے. تو جس نے مجھے ایک بہت بڑی ایک مورل سپورٹ دیا کہ the root has been seen throughout, and we must find out those broken bridges across the messages جو اوپر والے نے دنیا جب سے بنائی ہے تب سے لے کے اور جب تک ختم کرے گا اس نے چیزیں, انفارمیشن, علم بھیج دیا ہے آلریڈی. ہماری ڈیوٹی بنتی ہے ایز اے ہیومن کہ وہ برجز کو پار کر کے
اس پارٹ تک پہنچنے کے فائنل برج تک پہنچا جائے. اور مجھے لگتا ہے اسلام کی جو لائف سٹائل ہے اور جو ڈائریکٹیوز ہیں, آئی تھنک اٹس اے شارٹ کٹ, اٹس اے کنجی. اینڈ ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ دس شارٹیسٹ پاسبل GPS اینڈ کنجی, آئی تھنک ہم کنٹینیو کریں گے اپنی آنے والی ڈسکشنس میں. تھینک یو ویری مچ. حافظ, بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ.